بیان کیجیے گا سوال کہ ام الکتاب اور لوح محفوظ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک رجسٹر موجود ہے یا جہاں پہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ ہمارے تصور کے لحاظ سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ رکھنے کے لیے پرانے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ آپ لکھ لیں گے. موجودہ زمانے میں اس کی نئی نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. چیزیں کس طریقے سے محفوظ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نظام کتنا غیر معمولی ہے وہ شاید ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. لیکن تصور دلانے کے لیے وہی الفاظ لے لیے گئے ہیں. اسی کو قرآن نے تنبیہ کر کے بتا دیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چیز موجود ہے اور اس کائنات کا نظم اسی دفتر کے تحت چل رہا ہے. اس میں چیزیں ریکارڈ میں رہتی ہیں. یہ تمام معاملات بھی وہاں اسی طرح پہنچ جاتے ہیں اور تم دنیا میں آتے ہو تو وہاں پہ تمہارا ریکارڈ ہوتا ہے. تم یہاں سے جاتے ہو تو پھر تمہارے کاغذات وہاں رکھ دیے جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں کتاب کیا ہے. سورہ آل عمران 3 اور 7 آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی. اس میں سے آیات محکمات ہیں, احکام والی آیات ہیں, نشانیاں ہیں. وہ کتاب کی ماں ہے. اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیتیں ہیں. اب یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ ابھی کتاب کا مطلب میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے. قرآن نہیں کہہ رہا, کتاب کہہ رہا ہے. کتاب کے مطلب یہ لکھائی, یہ جو لکھائی ہے. اب اپیرنٹلی تو ہم پیپر پہ لے کے آئیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے انسان نے اس کو پیپر پہ لے, لیکن اللہ نے لکھائی کیسے نازل کی, کس پہ نازل کری, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی تو ہم فی الحال یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کری, تیرے اوپر نازل کری کتاب لکھائی. یہ کتاب آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, یہ لکھائی آپ کے پاس سامنے موجود ہے. آگے کہتا ہے منہ آیات محکمات. اس پوری کتاب میں سے آیاتیں جو ہیں محکم ہیں, حکم والی آیتیں, احکام والی آیتیں. اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کتاب جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام والی آیتیں ہیں, محکم آیتیں. ہن ام الکتاب, وہ کتاب کی ماں ہے. تو اس کے معنی کتاب ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, سو ٹو سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دو ٹائپ کی آیتوں میں. آیتیں جس میں احکام ہے, حکم ہے, حکم ہے, حکم ہے, حکم ہے, آرڈرز ہیں, احکام ہے. صلاۃ قائم کرو, نماز قائم کرو, روزے رکھو, حج کرو, چوری نہیں کرو, ڈاکہ نہیں ڈالو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. یہ احکام ہے, حکم, آرڈر. یہ احکام والی آیتیں سپوز یہ ہیں. اور دوسری دیکھنا ہے یہاں سے میں ان دو پارٹس کو سمجھاؤں گا کسی اور دوسری آیت. یہ آیت قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو خود وضاحت کرتی ہے کہ کیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں, جس میں ایک تو ہے احکام والی آیت, حکم والی آیت, اور دوسری ملتی جلتی آیتیں. اور جو احکام والی آیتیں وہ کہہ رہا ماں ہے کتاب کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. تو آپ نیکسٹ پیج, ابھی واپس آ جائیں گے, نیکسٹ پیج پہ جائیے. سورہ المائدہ 5 اس کی 43 آیت ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے, ان کے پاس تورات ہے, تورات کے مطلب قانون ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے, حکم اللہ, اللہ کا حکم ہے. پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ وہ نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک آیت بتا رہا ہے, اس کے اندر جو خاص بات ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے لوگ اس زمانے اور آج بھی ہر زمانے میں کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے. ان کے پاس تورات ہے, قانون ہے. قانون, تورات کے مطلب میں بتا چکا ہوں, قانون ہے. ان کے پاس تورات ہے, قانون ہے. اس تورات میں قانون میں کیا ہے, فیہا حکم اللہ, فیہا حکم اللہ, ان کے پاس اللہ کا حکم ہے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے کیسے تجھے حکم دیں گے. ان کے پاس تورات ہے یعنی قانون ہے, اس قانون میں اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم کہاں ہے, تورات میں. یہ لکھا ہوا ہے فیہا حکم اللہ, اس تورات میں اللہ کا حکم ہے. تو اب یہ حکم, اب حکم تو اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جو پیچھے آیت پڑھی ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ کتاب جو ہے, یہ لکھائی جو ہے کتاب, یہ جو کتاب میں نے میرے ہاتھ میں ہے, یہ کتاب میں کچھ آیات ہیں. آیات کہتے ہیں, آیات لکھائی جو یہ لکھا ہوا ہے, آیات جو اللہ کی نشانی ہے. اس آیات میں اللہ کا حکم ہے. آیات جو ہے جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو کہتے ہیں محکمات آیات, حکم والی آیات. آپ سمجھے میں نے کیا کہا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے تورات میں اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم آ گیا. اب وہ لکھا ہوا کہاں ہے, وہ آیات جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو کہہ رہا ہے محکمات آیات, حکم والی آیات, احکام والی آیات, احکام جس میں. تو پتہ لگا یہ کتاب جو ہے, اس کتاب کے اندر جس میں جن آیات میں اللہ کا حکم, جن آیات میں اللہ کا حکم ہے وہ حکم والی آیت ہے, محکمات آیت ہے, احکام والی آیت ہے. اس کو تورات کہہ رہا ہے کتاب کی ماں. اس کو کیا کہہ رہا ہے, کتاب کی ماں تورات. سورہ بروج 85 سورت ہے 21 اور 22. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن ہے پڑھائی شاندار. فی لوح محفوظ, لوح کہتے ہیں لوح کہتے ہیں تختی, تختی میں محفوظ ہے, تختی میں محفوظ ہے. پڑھائی جو ہے قرآن جو ہے یہ لوح کہتے ہیں تختی میں محفوظ ہے. اب ہمارے معاشرے میں اس آیات کو کچھ اس طرح سمجھا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی ماسٹر تختی ہے جو اللہ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کوئی مذائقہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے لا کے اندر
اب لوح میں عربی میں کہہ رہا ہوں تو اس کے اردو میں نے سمجھے تختی. ہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو اس کو جو بھی آپ کو کچھ پڑھانا ہے, اس کو سمجھانا, چھوٹی عمر میں آپ پڑھا دیں, اس کی تختی میں جو چاہے آپ لکھ دیں. اس کی تختی میں آپ کہتے ہیں, باقاعدہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے اردو لینگویج میں کہ واٹ ایور یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, رائٹ اٹ ڈاؤن ٹیبلٹ. اس کی ٹیبلٹ فارغ معصوم میں کچھ نہیں لکھا ہوا اس کے پاس. اور جب یوں عمر ہماری گزرتی جاتی ہے اور ہم اپنے جھوٹے یا سچے جیسے بھی عقائد بنا لیتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں, ہمارے اندر لکھ دیا جاتا ہے اس تختی پر, اور اس تختی کے مطابق جو آپ نے لکھ لیا اس پہ آپ گورن کرتے ہیں اپنی زندگی. تو اللہ نے کیا کیا کہ انسان کے اندر جو تختی ہے اس تختی پہ لکھا ہوا ہے قرآن کو, اور وہ پریزروڈ ہے, محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ پڑھائی جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ شاندار ہے, فی لوح محفوظ, یہ تختی میں محفوظ ہے. اب معاشرے میں آپ پوچھے جو حافظ قرآن ہے, بھائی آپ نے قرآن حفظ کہاں کیا ہوا ہے, تو کیا جواب دے گا وہ آدمی؟ کہاں حفظ کیا ہوا ہے؟ دل میں, دماغ میں. دماغ کھول کے دیکھا ہے کہاں سے؟ تو اللہ نے آپ کو آسان کر دیا تختی, ٹیبلٹ, وہ ٹیبلٹ میں محفوظ ہے. حافظ محفوظ جو لفظ ہے یہ حفظ ہے, یعنی تختی, جس تختی سے وہ آدمی حافظ جب کر لیتا ہے, قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو قرآن محفوظ ہو جاتا ہے اس کے اندر. کہاں؟ تختی میں. اور اس تختی سے پہ لکھ دیا جاتا ہے, وہ پڑھتا رہتا ہے. اب یہ تختی کوئی چپ بورڈ کی نہیں ہے, یہ کوئی بازار میں جو پلانکس ہیں یہ آئرن کی, یہ انسان کی نفسیات کے اندر تختی ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے, جس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے تاکہ قیامت کے روز آپ یہ نہ کہہ سکے, مین کائنڈ کی بات کر رہا ہوں میں, مسلمان مسلم کی بات نہیں جو اللہ کی قرآن کی کتاب پڑھ رہا ہے. یہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی تختی میں قرآن محفوظ ہے, مگر اس کو اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے. جب پڑھتا ہے وہ قرآن آیات کے عربی الفاظ تو اس کے اندر تختی ہے جس سے وہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ بات صحیح ہے, حق ہے اللہ کی طرف سے. اور جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ گھٹ جاتی ہے, کینسل ہو جاتی ہے. جو ہم جس عقائد کے ہم بڑے ہو جاتے ہیں, یا جو بھی ہمارے سکولز آف تھاٹس, آل دی مین کائنڈ آف دا ورلڈ, پوری دنیا کے انسان کی میں بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کرسچین ہو, چاہے وہ جیو ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو, چاہے ایگنوسٹک ہو, ایتھیسٹ ہو, دنیا کا کوئی بھی انسان, اس کی تختی کے اندر قرآن پڑھائی محفوظ ہے. اویئرنیس نہیں ہے اس کو. اور جب بھی اس پہ آیات کی وضاحت ہوتی ہے, چاہے کوئی لیول کو کیری کر رہا ہے, تو ایک دم وہ تختی سے اس کو میچ ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ حق اللہ کی طرف سے. باقی پروگرامنگ آپ کرتے ہیں وہ ہٹ جائے گی. انسان کچھ بھی اپنے اوپر لکھ لے, کرسچینٹی کا مذہب لکھ لے, جوڈازم کا لکھ لے, ہندوازم کا لکھ لے, بدھزم کا لکھ لے, کوئی بھی مذہب لکھ لے, وہ لکھ رہا ہے وہ, لیکن تختی میں اللہ نے محفوظ کیا کیا ہوا ہے؟ قرآن. تو اللہ کے پاس بھی تختی ماسٹر وہی ہے, آپ کے پاس بھی ماسٹر وہی ہے, صرف اس کی انسپریشن نہیں ہے آپ کو. جب ہم پڑھنے لگتے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں آ جاتی ہے, تو اب ہم ویریفائی کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے؟ آپ کسی کو کیا معلوم کہ سچ اور حق؟ جب اس کو آیات کی وضاحت ہوتی ہے تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بات؟ اور میں اپنی زندگی, مجھے 20 سال ہو گئے آیات کی ڈسکشن کرتے ہوئے, کسی آدمی نے مجھ کو اپنی زندگی میں, نان مسلمس کی بات کر رہا ہوں میں, لیبل مسلمس کی بات نہیں, ورلڈ وائڈ, کسی آدمی نے آیات سننے کے بعد یہ مجھے نہیں کہا یہ غلط ہے, بولا یہ تو صحیح ہے, مگر لیکن اپنی بات لے کے آئے گا وہ کہ میری پروگرامنگ جو ہے وہ بتا دو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ آیت میں صحیح لکھا ہوا ہے. آیات کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. مین کائنڈ میں کوئی بھی آدمی, ہندو سے بات کر لیں آپ, کرسچن سے بات کر لیں, جڑے کسی آدمی کو مسلمان کرنا کیا, اس کی تختی میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کو یہ بیان کرے, وہ کہتے ہیں صحیح ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. چاہے لیبل مسلم ہو, چاہے کسی اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتا ہو, وہ یہ کہے گا یہ حق ہے, سچ ہے. لیکن پھر وہ اپنی بات بتا کہ مجھے مائنڈ پروگرام ایسا ہو گیا ہے, اس لیے میں سوال کر رہا ہوں, میرے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے. تختی جو ہے قیامت کی, یہی اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لکھی ہے, تختی میں یہی لکھا ہے قرآن پڑھائی. تو اب دیکھیے کتاب جو ہم بار بار کر رہے تھے کہ قرآن کا مطلب پڑھائیے, یہ کتاب کا مطلب لکھائیے, اور یہ تختی میں لکھا ہوا ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, لاء کے اندر اللہ نے ہماری لاء کے اندر ٹیبلٹ میں پریزرو کیا ہوا ہے, اور وہ ٹیبلٹ جو ہے ہم سارے انسان کے مین کائنڈ کے اندر ہے, سب تختی. لیکن اسی تختی میں انسان جو بڑا ہوتا جاتا ہے, مختلف معاشرے سے اس کو پروگرامنگ کی جاتی ہے, اس مذہب کی جس عقائد پہ وہ بچپن میں پیدا ہوتا ہے, اس کے گھر والے, اس کے خاندان والے, اس کے انوائرمنٹ اس کو پروگرامنگ کر دیتے ہیں, لیکن اندر تختی اس کے وہی رکھی ہوئی اللہ کی آیت تھی قرآن کی.